بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اگر سماعت فرما رہی ہوں تو میری نہایت قابل صد احترام ماں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات میں سے ایک آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ میری تلاوت کے 3 الفاظ ہیں، نمبر 1 محمد، نمبر 2 رسول، نمبر 3 اللہ، جس کا آسان ترجمہ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں نے رسول اس لفظ کی روشنی میں اور اس لفظ کے ضمن میں 2 باتیں سمجھانی ہیں۔ رسول کا معنی قاصد، رسول کا معنی پیغمبر، رسول کا معنی پیغام کو لانے والا ہے۔ نبی پیغام اللہ سے لے کے امت کے حوالے کرتا ہے، تو پیغمبر چونکہ رسول ہے تو رسول خدا سے پیغام لیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو پیغام دیتا ہے۔ پیغمبر کے ذمے خدا سے پیغام لینا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے۔ تو رسول ہمارے جو آخر میں تشریف لائے ہیں، ان کے پیغام میں 2 چیزیں ہیں، ایک پیغام کو قرآن کہتے ہیں اور ایک پیغام کو حدیث کہتے ہیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن کا معنی کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، میں آج اس نشست میں صرف یہ 2 باتیں سمجھاؤں گا۔ لفظ رسول کی روشنی میں قرآن کو ماننے کا مطلب کیا ہے، حدیث کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ بعضوں نے قرآن کو لیا ہے اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں، اور بعضوں نے حدیث کو لیا ہے تو قرآن کریم کو چھوڑا ہے کہ چونکہ مسئلہ حدیث میں آ گیا ہم قرآن کو نہیں لیتے، اور ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں اور ہم حدیث بھی مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مانتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، ہم بحمداللہ مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ قرآن کا مطلب کیا ہے اور حدیث کا مطلب کیا ہے، آج کی جس میں بس یہ 2 باتیں آپ سمجھیں۔ نمبر 1 قرآن کیا ہے اور نمبر 2 حدیث کیا ہے۔ رسول کے ذمہ کام خدا سے پیغام کو لینا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے۔ نبی جو پیغام لے کر امت کو دیتے ہیں، اس پیغام کی 2 صورتیں ہیں، اور یہ پیغام کی 2 قسمیں وہ ہیں جو آپ کے فیصلہ آباد میں بھی چلتی ہیں اور میرے علاقے سرگودا میں بھی چلتی ہیں۔ دنیا بھر میں پیغام کی 2 صورتیں جاری اور ساری ہیں۔ وہ پیغام کی 2 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1
جو شخص پیغام دے کر بھیجتا ہے وہ پیغام میں مراد بھی دیتا ہے اور اس مراد کے لیے الفاظ بھی دیتا ہے، اور کبھی پیغام دیتے ہوئے مراد دیتا ہے لیکن الفاظ نہیں دیتا بلکہ پیغام لے جانے والے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس پیغام کو جن لفظوں میں چاہو تم ادا کرو۔ میں سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دیتا ہوں۔ کبھی آپ حضرات جلسہ رکھتے ہیں اور اس جلسے کا اشتہار چھپوا دیتے ہیں۔ اگر اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا، اس میں آپ نے جلسے کا عنوان بھی دیا ہے، آنے والے خطیب کا نام بھی دیا ہے، اس خطیب کے القاب بھی دیے ہیں، جلسے کا وقت بھی بتایا ہے، جس جگہ پر ہے اس جگہ کا نام بھی لکھا ہے، لیکن کبھی جلسہ یوں نہیں ہوتا، بغیر اشتہار چھپوائے جلسہ طے کر دیا جاتا ہے اور مسجد کا متولی یا مدرسے کا محتمم وہ آس پاس کے علماء کو گزارش کرتا ہے اپنی مساجد میں اعلان کر دیں کہ ہماری اس مسجد میں فلاں وقت بیان ہوگا۔ اب اس نے یہ تو بتا دیا لیکن الفاظ نہیں بتائے کہ یوں اعلان کرنا۔ اب کوئی مسجد والا اعلان کرتا ہے کہ جی فلاں مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد قرآن و حدیث بیان ہوگا، کوئی کہتا ہے ایمان و یقین کی بات ہوگی، کوئی کہتا ہے شریعت کو بیان کیا جائے گا، کوئی کہتا ہے جی بیان پیر طریقت کا ہوگا، کوئی کہتا ہے بیان مولانا صاحب کا ہوگا، کوئی کہتا ہے جی بیان حضرت کا ہوگا۔ اب دیکھو یہ اپنے اپنے انداز میں اعلان کرتے ہیں لیکن مراد سب کی یہ ہے کہ فلاں مسجد فلاں وقت بیان ہوگا۔ ایک پیغام کے الفاظ ہیں، ایک پیغام کی مراد ہے۔ تو کبھی اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا، کبھی بغیر اشتہار چھپوائے جلسہ رکھا۔ اگر اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا اس میں آپ نے آنے والوں کو پیغام میں مراد بھی دی ہے، الفاظ بھی دیے ہیں۔ اگر بغیر اشتہار چھپوائے جلسہ رکھا تو پھر آپ مراد تو دے دیتے ہیں لیکن اعلان کرنے والے کو الفاظ نہیں دیتے، مراد آپ کی ہے، الفاظ اس کے اپنے ہیں۔ آپ دوسری مثال سمجھیں، ہمارے یہاں شادی اور نکاح کے موقع پہ دوست احباب کو جمع کیا جاتا ہے، لیکن دوست احباب کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے شادی کارڈ چھپوا لیا اور دوست احباب کو جمع کر لیا، اور کبھی شادی کارڈ نہیں چھپوایا جاتا۔ ہمارے سرگودے کی زبان میں کہتے ہیں کہ نائی کے ذریعے گنڈ بھیجی جاتی ہے۔ اب دروازے پہ دستک آئی ہے تو ماں پوچھتی ہے بیٹا دیکھو باہر کون آیا ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے جی امی چاچا اللہ بخش نائی آیا ہے۔ ماں پوچھتی ہے کیوں آیا ہے؟ کہتے جی چودھری نذیر دے پتر دا ویاہ او گنڈ لے کے آیا۔ اب دیکھو کبھی کارڈ چھپتا ہے، کبھی کارڈ چھپوائے بغیر پیغام جاتا ہے۔ اگر آپ نے شادی کارڈ چھپوا کے پیغام بھیجا اس میں الفاظ بھی دیے ہیں اور مراد بھی دی ہے، اور اگر آپ نے نائی کے ذریعے پیغام بھیجا ہے اس میں الفاظ نہیں دیے، البتہ مراد دی ہے کہ نکاح ہوگا۔ اب ہر بندہ اپنی زبان میں جا کے اطلاع دیتا ہے، اللہ پیغمبر کے ذریعے امت کو پیغام دیتے ہیں، کبھی اللہ مراد بھی دیتے ہیں الفاظ بھی دیتے ہیں، کبھی اللہ مراد تو دیتے ہیں الفاظ نہیں دیتے۔ تو اللہ کا وہ پیغام کہ جس میں مراد بھی خدا کی ہو، الفاظ بھی خدا کے ہوں، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور خدا کا وہ پیغام کہ جس میں مراد تو خدا کی ہو، الفاظ مصطفیٰ کے ہوں، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن حدیث کی بات کرے گا اتنے آسان لفظوں میں تمہیں وہ بھی نہیں سمجھائے گا قرآن کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں۔ کبھی آدمی بات تو کرتا ہے لیکن مطلب سمجھا نہیں پاتا۔ جب تحریک ختم نبوت کی چلی ہے، حکومت نے تحریک کو دبانے کے لیے جسٹس منیر کو مقرر کیا کہ تم انکوائری رپورٹ پر انکوائری کرو، یہ تحریک کیوں چل رہی ہے اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ تو جسٹس منیر نے ایک آدمی کو طلب کیا کہ تم جو مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کرتے ہو اور اس کے کفر کے اعلان کرتے ہو تو تم یہ بتا سکتے ہو کہ کفر کا معنی کیا ہے؟ تم ایسا معنی کرو جس پہ کوئی اعتراض نہ ہو۔ ایک بندے نے کہا جی مجھے تو معلوم نہیں ہے، پھر دوسرے کو عدالت میں طلب کیا، کہا جی مجھے بھی معلوم نہیں، تیسرے کو طلب کیا، کہا جی مجھے بھی معلوم نہیں۔ حضرت جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندلوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جب بھی ملک پاکستان پہ نازک وقت آیا ہے
علماء دیوبند نے قیادت کی ہے اور قیادت کا ادا فرمایا ہے۔ مولانا ادریس قادروی نے فرمایا عدالت میں درخواست دی کہ مجھے طلب کرو، تاریخ ہم نے چلائی ہے، عوام نے تو نہیں چلائی، قصور مولویوں کا ہے، ہمیں طلب کرو، تم ہمیں بلاؤ، ہم جواب دیں گے۔ مولانا ادریس قادروی کو طلب کیا گیا، حضرت نے جج سے پوچھا بھی اب سوال کرو، تو جج نے کہا جی میں نے پوچھا کفر کا معنی بتاؤ، معنی آتا نہیں اور مرزائیت کے کفر کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ مولانا قادروی نے پوچھا کہ جج صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے کیا میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جج نے کہا جی پوچھیے۔ میں کبھی یہ بات دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اہل باطل سے گفتگو کرنی پڑے تو گفتگو کا طریقہ دو ہے۔ ایک گفتگو کا طریقہ کیا ہے کہ باطل سوال کرے اور آپ جواب دے دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باطل سوال کرے آپ سوال پر سوال کر دیں۔ میں بات سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ دونوں طریقے نوٹ فرمائیں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ علماء کہیں گے تو نے کہاں سے نکالا ہے؟ میں نے کہا آپ کے پاس یہ ہتھیار موجود ہے لیکن ہتھیار آپ کو چلانا نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ ہم درسگاہ میں کہتے ہیں جواب کی دو قسمیں ہیں، ایک جواب تحقیقی ہے، ایک جواب الزامی ہے۔ جواب تحقیقی کا معنی سوال کا جواب ہے، جواب الزامی کا معنی سوال پر سوال ہے۔ تو درسگاہ میں موجود تھا لیکن تجھے دلیل لگانا نہیں آئی۔ ایک دلائل ہے اور ایک دلائل کا استعمال ہے۔ دلائل ہوتے ہیں، کبھی استعمال کا طریقہ نہیں آتا۔ میں اس لیے طلباء علماء سے کہتا ہوں ہمیں خدمت کا موقع دو، اور جو دلائل آپ نے 8 سال پڑھے ہیں وہ دلائل چلانا ہم سے سیکھ لیں۔ آپ اندازہ فرمائیں گے حنفیت اور دیوبند کے پاس کتنے مضبوط دلائل موجود ہیں۔ تو کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مجھے ایک منکر کہنے لگا کہ مولانا گمن صاحب آپ یہ بتائیں ہم اگر سورت فاتحہ کو قرآن نہ مانے؟ میں نے کہا جی نہ مانے، ہم کون سا مجبور کرتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا میں ایک سوال کروں جواب دیں گے؟ میں نے کہا جی آپ سوال کریں گے تو میں بھی سوال کروں گا، یہ تو نہیں کہ آپ سوال کریں گے میں ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا آپ کریں سوال۔ کہتے جی فاتحہ قرآن ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اب سوال سمجھے، کہتے یہ بتائیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30۔ کہتے جی پہلا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا الف لام میم سے، دوسرا پارہ سیقول السفہاء سے، تیسرا پارہ تلک الرسل سے، آخری پارہ اما یتساءلون سے۔ اب دیکھو کو بندہ آپ سے سوال کرے قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولیے نا، پارے کتنے ہیں؟ 30۔ نمبر 1 پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے، دوسرا پارہ سیقول سے، آخری پارہ اما یتساءلون سے۔ تو سورۃ فاتحہ کدھر گئی؟ اگر یہ قرآن ہوتا تو کسی پارہ کس سے بھی تو شروع ہوتا نا۔ میں نے کہا جی پارے 30 ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ پہلا پارہ کہاں سے شروع؟ الف لام میم سے، آخری پارہ اما یتساءلون سے۔ مجھے کہتا تو فاتحہ کدھر گئی؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 114۔ میں نے کہا پہلی سورت کون سی ہے؟ کہتا ہے فاتحہ۔ قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ میں نے کہا پہلی کون سی؟ کہتا ہے فاتحہ۔ تو میں نے کہا جب قرآن نہیں تو پہلی سورت کیسے بنی ہے؟ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا پتا ہوتا تو حماقت کرتا ہی نہ، تو بات پتا نہیں تھا اس لیے تم یہ احمقانہ باتیں کرتے ہو۔ اب دیکھو ہم نے سوال کا جواب نہیں دیا، سوال پر سوال کیا ہے تو جواب خود آئے گا۔ اب میں ایک ضمناً بات کہتا ہوں، سوال پر سوال کرنے سے مخاطب خاموش ہوتا ہے، اس کو اپنی پڑ جاتی ہے، آپ پھر اس کتنی دیر میں اپنے جواب تلاش کر لیں۔ میں کبھی احباب سے کہتا ہوں کہ تمہارے مسئلے پر ایک دلیل بھی نہ ہو اور پھر بھی تمہارا مخالف گفتگو کرے اور تم سے نہ کر سکے، یہ گر بھی بحمدللہ ہم جانتے ہیں، دلیل نہ ہو بات تب بھی کریں وہ آپ کا جواب نہ دے پائے۔ لیکن ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، ایک ہے الزامی جواب۔ اب وہ چپ تو کر گیا، آپ کے ذہن میں الجھن رہ جائے گی، میں اس لیے جواب دیتا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے کہ اچھا اس کی دلیل کا جواب کیا ہے جو اس نے کہا تھا پہلا پارہ، دوسرا پارہ، آخری پارہ، اس کی دلیل کا جواب کیا بنے گا؟ اس کے دماغ کی الجھن تو دور کرو نا۔ میں نے اسے کہا دیکھو تمہارے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے لیکن میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا تمہیں مطمئن کرنے کے لیے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے تعلیم کے لیے دیا ہے اور اللہ معلمین کے بھی خالق ہے۔ سب سے بہتر معلم وہ ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا بیان کرے، آخر میں آدھے منٹ میں خلاصہ بیان کر دے۔ وہ خلاصہ بیان کا الگ نہیں ہوتا، وہ بیان کا حصہ ہوتا ہے، لیکن پورے
پورے بیان کا نچوڑ بتا دیتا ہے۔ اللہ تعلیم اور معلمین کے خالق ہے۔ یہ طرز اللہ نے قرآن میں اختیار فرمایا ہے۔ خدا نے ایک سورت کو قرآن کا خلاصہ قرار دیا ہے، 113 سورتوں کو اس کی شرح قرار دی ہے، تو شرح کے اجزاء کا تعلق پورے متن سے ہوتا ہے، ایک ایک جز سے نہیں ہوتا۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک یہ قرآن کی شرح ہے، الحمدللہ سے لے کے والضالین تک یہ قرآن کا متن ہے۔ پہلے پارے کا تعلق الف لام میم سے ہے، دوسرے کا سیقولو سے ہے، اور پورے قرآن کا تعلق الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ میں نے کہا ایک متن اور ایک شرح ہے۔ خیر میں سمجھا یہ رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ اصول ذہن نشین فرما لیں، کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ مجھے یہاں فیصل آباد کے تبلیغی مدرسے سے ایک طالب علم نے فون کیا کہ مولانا میں فلاں تبلیغی مدرسے میں رہتا ہوں اور فیصل آباد میں پڑھتا ہوں، تو مجھ پر ایک غیر مقلد نے سوال کیا ہے۔ میں نے کہا کیا سوال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے تو تم حدیث دکھاؤ۔ میں نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہتے جی میرے پاس تو جواب نہیں تھا، اس لیے تو آپ کو فون کیا ہے۔ میں نے کہا اس سے آپ فوراً پوچھتا، تم تو تبلیغی جماعت والے ہو، تمہیں تو جواب دینا بہت آسان ہے۔ جب آپ اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں گے تو بحث مشکل ہوگی، اور جب اصولوں پر چلیں گے تو بحث آسان ہوگی۔ آپ اسے فوراً کہو بھئی دیکھو ہم رائیونڈ والے ہیں، ہم تو پوری نماز اور پورے دین کی بات کرتے ہیں۔ اب اس سے پوچھو مرد عورت کی نماز میں فرق ہے؟ وہ کہے گا جی فرق نہیں ہے۔ آپ نے کہنا نماز بعد میں ہے، پہلے اذان ہے، نماز بعد میں ہے، پہلے اقامت ہے، نماز بعد میں ہے، پہلے لباس ہے، نماز بعد میں ہے، پہلے مصلی کا امامت ہے، امامت کا مصلی ہے، نماز بعد میں ہے، پہلے صف بندی ہے۔ اسے کہنا کوئی فرق نہیں ہے۔ جب وہ کہے گا فرق نہیں ہے، اسے کہنا بھی ایک آدھ اذان اپنی آپ ہمشیرہ سے کہہ دو وہ دے دے، دونوں میں فرق جو نہیں ہے۔ تکبیر بھابی سے کہہ دو وہ پڑھ لے، امامت اپنی امی جان سے کو وہ کر لے، فرق جو نہیں ہے۔ اور جب یہ صفے بنانے لگے تو اعلان کیا کرو مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنی شلواریں سب ٹخنوں سے اوپر کر لو، ساتھ یہ بھی اعلان کرو کوئی فرق نہیں ہے، سارے اپنی ٹانگوں کو کھول لو، ساتھ یہ بھی اعلان کرو کوئی فرق نہیں ہے۔ مردوں نے کپڑا اتارا، عورتیں بھی سر سے کپڑے اتار دے، فرق جو نہیں ہے۔ مجھے کہو نا، میں نے کہا ابھی صف بندے ہونے لگی ہے، پہلے صف میں شریکوں نے اجر زیادہ ملتا ہے، لہٰذا مستورات سے گزارش ہے صف اول میں ہے تاکہ ان کو اجر زیادہ ملے۔ میں نے کہا اس ترتیب پہ نماز شروع کرو، نماز بھی تمہاری ہوگی تمہارے اصول کے مطابق، اور نمازی بڑھ بھی جائیں گے، کتنا فائدہ ہوگا۔ تم اس کا اہتمام کرو۔ میں نے کہا بھی آپ اس کے سوال کا جواب نہ دو، سوال پر سوال کرو، وہ انشاءاللہ تمہارا راستہ چھوڑ جائے گا، آئندہ تمہاری جماعت کو کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ آپ اس اصول کو استعمال تو کرو۔ ہم اصول استعمال نہیں کرتے، وہ جب فون کرتا ہے اس کو جواب، جب فون کرتے ہیں اس کو جواب۔ میں نے کہا ہمیشہ جوابات کی فکر نہ کرو، 2-4 سوال کرنا بھی سیکھو۔ میرے غیر مقلد ایک لڑکے نے فون کیا، کہتا جی 4 غیر مقلد میرے گھر پاس کھڑے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے سوال، انہوں نے مجھ سے کہا سوال کرو۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ وہ کہتا جی اپنے مولوی صاحب سے پوچھو تم ایک حدیث دکھا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع کیا ہے، ہم رفع یدین چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا یہ موبائل ان کو دے اور سپیکر آن کر دے۔ اس نے موبائل ان کو دیا، تو میں نے کہا بیٹا آپ ذرا فون کا سلام آپ سوال کریں۔ مجھے کہتا ہے جی شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ اگر ایک حدیث دکھا دے نبی پاک رفع یدین سے منع کیا، ہم رفع یدین چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا تو ایک حدیث دکھا دے نبی پاک نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا، میں شروع کر دوں گا۔ تو ایک حدیث دکھا دے۔ اب غیر مقلد فوراً سلپ ہوگا، مجھے کہنے لگا وہ جی نبی پاک نے حکم نہیں دیتا، نبی پاک نے حکم نہیں دیتا تے نبی پاک رفع یدین کیتا دیا ہے نا۔ میں کہا نبی پاک نے روکیا نہیں تو نبی پاک چھڑیا دیا ہے نا۔ اب دیکھو حکم کے مقابلے میں منع آئے گا اور کرنے کے مقابلے میں ترک آئے گا نا۔ وہ اپنی عوام کو سمجھاتے ہیں تم نے سوال کون سا کرنا ہے جس کا جواب نہ ملے۔ ہم چونکہ سوال سمجھتے نہیں ہیں، ہم پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ خیری میں نے 2-4 مثالیں دی ہیں بات سمجھانے کے لیے، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا ایک قرآن ہے اور ایک
ایک قرآن اور ایک حدیث۔ لفظ رسول پہ میں نے بات کرنی ہے کہ رسالت کا مطلب کیا ہے، وہ میں نے بات یوں سمجھائی ہے کہ ایک ہے الفاظ بھی مراد بھی خدا کی ہو، الفاظ بھی خدا کے ہوں، پیغام کا نام بولیے، پیغام کا نام قرآن ہے، اور اگر المراد خدا کی ہو، الفاظ مصطفیٰ کی ہوں، پیغام کا نام حدیث ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے اپنا بیان آپ کو یاد بھی کرانا ہے اور اپنا بیان آپ کو سمجھانا بھی ہے۔ کبھی ہم بیان سمجھ تو لیتے ہیں، یاد نہیں کرتے، کبھی یاد کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے بیان سمجھانا بھی ہے اور میں نے بیان آپ کو یاد بھی کرانا، میں نے آپ کو بیان سمجھانا بھی ہے اور انشاءاللہ بیان آپ کو یاد بھی کرانا ہے۔ تو بیان کا عنوان کیا تھا؟ قرآن اور بولتے جاؤ، کیا عنوان تھا؟ قرآن اور حدیث۔ جس پیغام میں مراد خدا کی ہو، الفاظ بھی خدا کے ہوں، پیغام کا نام قرآن ہے، اور جس میں مراد خدا کی ہو، الفاظ مصطفیٰ کے ہوں، پیغام کا نام حدیث ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ ذرا دو تین مثالیں کی لیں تاکہ مزید بات کھلے۔ مثال نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو حق جل مجدہ نے پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم پوری جنت میں جہاں چاہو کھاؤ اور جو چاہو کھاؤ، ولا تقربوا هذه الشجرة، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ قرآن کہتا ہے فنسی آدم ولم نجد له عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے، فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں اور بھول کر اس درخت کو کھا لیا جس کو کھانے سے خدا نے منع فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ڈانٹ دیا، آدم و حوا دونوں معافی مانگنے لگے، اللہ سے معافیاں مانگی ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور جو معافی کے الفاظ قرآن میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے بھول کر اگرچہ تیرے حکم پہ عمل نہیں کیا، ہم اس بھول جانے پر بھی تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ دعا کے الفاظ قرآن میں ہے۔ اور نمبر 2 حدیث مبارک میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما اقترف آدم الخطیۃ، حضرت آدم نے جب اپنی خطا کا اعتراف کیا ہے، اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہ تجھے حضرت محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگنا دیوبند والے قائل ہیں، جو پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگنے کا قائل نہیں ہے اس کا دیوبند سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم نبوت کے وسیلے سے دعا مانگنے کے قائل ہیں۔ میاں والی ایک علاقے میرا بیان تھا اور ختم بخاری کا جلسہ تھا، مجھے میرے میزبان فرمانے لگے آج 70% مجمع دوسرا ہے، آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ کہ مسئلہ وہ بیان کرو جو وہ نہیں مانتے، یہ مطلب ہے؟ کہتے ہیں نہیں ذرا تھوڑا سا خیال کرنا ہے۔ میں نے کہا بھی خیال کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو وہ مسئلہ وہ نہیں مانتے وہ بیان کرو۔ کہتے ہیں ہم نے آئندہ بھی بلانا ہے۔ میں نے کہا آئندہ بلائیں نہ بلائیں آپ کا مسئلہ ہے، آج تو مسئلہ بیان کر لینے دو۔ کہا جی اب تھوڑی سی رعایت فرمائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پون گھنٹہ حدیث پر گفتگو کی۔ گفتگو جب قریب الاختتام ہوئی تو میں نے سمجھا بھی ان کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بات سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ چہروں سے وہ خوش لگ رہے تھے کیونکہ میں نے وہ مسئلہ نہیں چھیڑا جو ان کے لیے مشکل تھا۔ تو میں نے بعد میں پوچھا کہ بات سمجھ آئی ہے؟ کہتے جی سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ کہتے جی آمین۔ میں نے کہا آپ کی برکت سے خدا مجھے بھی لے جائے۔ اب کہتے جی آمین۔ میں نے کہا کچھ شرم کرو۔ ان کو بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا یا میں نے آپ سے کہا مدینہ منورہ خدا آپ کو لے جائے۔ آپ نے کہا جی آمین۔ میں نے کہا آپ کی برکت سے مجھے لے جائے۔ آپ نے کہا جی آمین۔ اگر ابھی میں کہہ دوں اللہ ہم کو مدینہ حضور کی برکت سے لے جائے، آپ نے کہنا جی شرک ہے، نبی کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے، تمہارا وسیلہ ایمان ہے، نبی کا وسیلہ شرک ہے؟ کم از کم عقل تو کرو نا۔ پیغمبر کے وسیلے کو نہیں مانتے، اپنے وسیلے کو مان رہے ہیں۔ استاد جی بس آپ کا فیض ہے، استاد جی آپ کی برکت ہے، ہمیں تو قرآن آتا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا آیا تو اب بھی نہیں ہے، لیکن پیغمبر کا وسیلہ تم نے انکار کر دیا اور اپنے وسیلے کے قائل ہو گئے۔ توجہ رکھنا، آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہ تجھے حضور کا واسطہ میرے گناہ کو، گناہ خطا والا، اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا اے آدم کیف عرفت محمد ولم اخلق، میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، تو نے حضرت محمد کو پہچانا کیسے ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، میرے بدن میں روح کو ڈالا، رأیت رفعت راسی،
میں نے سر اٹھایا رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعرفت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، اپنے نام کے ساتھ تو اسی کو لکھتا ہے، میں نے یقین کر لیا جو پوری کائنات میں تجھے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا ہے، انہ لحب الخلق الی، وہ مجھے پوری کائنات میں زیادہ محبوب ہے، سألتنی بحقہ قد غفرت لک، تو نے حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے، آدم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب دیکھو ایک دعا قرآن میں ہے اور ایک دعا حدیث میں ہے۔ قرآن کی دعا کیا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کہ جس میں وسیلے کا تذکرہ نہیں ہے۔ حدیث میں دعا کون سی تھی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں۔ تو دیوبند والوں نے کہا قرآن بھی ایمان ہے اور حدیث بھی ایمان ہے، ہم نے ربنا ظلمنا بغیر وسیلے والی دعا قرآن سے لی ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد وسیلے والی دعا حدیث سے لی ہے۔ قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے اور حدیث بھی پیغام بولی، حدیث بھی پیغام خدا بندی۔ قرآن ماننا بھی ایمان ہے، حدیث ماننا بھی ایمان ہے۔ مثال نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی ہے، یہود سے مخالفت پڑی ہے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے گرفتار کر کے ان کو قتل کرنا چاہا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوڑے ہیں یہودیت سے بچنے کے لیے، یہودی ایک مکان تک پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام اندر چھپے ہوئے ہیں، یہودی ایک اندر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ توجہ رکھنا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا اور جو گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی دے دی ہے۔ واللہ کے نشب حالہم، اب قرآن کریم نے اعلان یوں کیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا، واللہ کے نشب حالہم، اپنے ہی آدمی کی شکل بدلی ہے اور ان کو سولی پہ چڑھایا ہے۔ بر رفعہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اب یہ تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، حدیث پیغمبر میں موجود ہے، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، توجہ رکھنا، آسمان سے نیچے نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، پیغمبر کا امتی بن کر دین کا کام کریں گے۔ ہم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بھی گئے ہیں، آسمان سے آئیں گے بھی، آسمان پہ جانا قرآن میں تھا، آسمان سے آنا حدیث میں ہے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا مانا ہے قرآن کی وجہ سے، اور آسمان سے آنا مانا ہے حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے اور حدیث بھی پیغام خدا بندی ہے۔ قرآن کا ماننا بھی ایمان ہے، حدیث کا ماننا بھی ایمان ہے۔ مثال نمبر 3، قرآن کریم اٹھا کے دیکھے، پیغمبر کی ذات کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیغمبر آپ اس دنیا والی زندگی میں عبادت کریں۔ ہم عبادت نماز ہے، میرے پیغمبر نماز آپ پڑھیں، یہ قرآن کریم میں ہے۔ حدیث مبارک اٹھا کر دیکھے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، پیغمبر قبر میں زندہ ہیں اور پیغمبر قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک پیغمبر کی نماز دنیا والی ہے، ہم نے مانی ہے قرآن میں ہے، ایک پیغمبر کی عبادت قبر والی ہے، ہم نے مانی ہے حدیث میں ہے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے، بولیے قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ قرآن نہ مانے تب بھی ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی ایمان ہے۔ ہم پیغمبر کی دنیا والی نماز بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی قبر والی نماز بھی مانتے ہیں۔ مثال نمبر 4 سمجھیے، قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ میدان میں لڑنے کے لیے گیا تھا، اس میں جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، یہ دونوں جا رہے تھے، دشمن نے حملہ کیا تو بدن کے ٹکڑے ہو گئے ہیں لیکن روح تو نظر ہمیں نہیں آئی۔ قرآن کریم نے کہا یہ جو تمہیں ٹکڑوں والا بدن نظر آتا ہے، لا تقولوا لمن یقتل، اس مقتول کو تم نے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، یہ تو زندہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، اللہ بدن کی زندگی آپ نے بیان فرما دی ہے لیکن روح کہاں گئی؟ کیا روح بھی مر گئی یا روح بھی زندہ ہے؟ روح بھی کٹ گئی یا روح محفوظ ہے؟ روح زمین پر ہے یا جنت میں ہے؟ خدا روح کہاں گئی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیغمبر نے یوں فرمایا ارواحهم فی جیوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنۃ حیث تشاء، شہید کی روح بدن سے نکل جاتی ہے اور
جنت میں ایک سبز پرندے کی پوٹ میں ہے، وہ سبز پرندہ قندیل میں ہے، قندیل خدا کے عرش سے لٹکا ہے، اور یہ جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہے۔ تو شہید کا بدن بھی زندہ ہے، شہید کی روح بھی زندہ ہے۔ شہید کے بدن کو زندہ ہم نے مانا قرآن کی وجہ سے، شہید کی روح کو زندہ مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ قرآن ماننا بھی ایمان ہے اور حدیث ماننا بھی قرآن ماننا بھی ایمان ہے، حدیث ماننا بھی ایمان ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ ایک مثال اور سمجھے، مثال نمبر 5 قرآن کریم اٹھا کے دیکھے، قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اہل بیت کو فرمایا خدا نے تمہیں پاک رکھنے کا فیصلہ فرما لیا ہے، خدا تمہارے قریب بھی نجاست کو نہیں آنے دے گا۔ یہ اہل بیت کون ہے؟ آیت اس وقت اتری ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین پیغمبر کے حرم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، قرآن کی آیت اتری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسن اور حسین کو بلایا رضی اللہ عنہ، فجللہم بکسائہ، نبی نے چادر کے نیچے لیا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، خدا ان کو بھی پاک رکھنا، اللہ ان کے قریب ناپاکی نہ آنے دینا۔ اب توجہ رکھنا، اب ادھر قرآن کریم نے اہل بیت کو قرآن کہا، قرآن نے اہل بیت پیغمبر کی بیویوں سے کہا، پیغمبر کی بیوی 11 ہیں، یہ 11 اہل بیت قرآن کی وجہ سے ہیں، اور پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کے نواسے اور داماد، یہ ہم نے اہل بیت مانے حدیث کی وجہ سے۔ یہ جو حدیث پیغمبر حضور نے فرمائی ہے اس میں پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ نہیں ہے، اور جو قرآن کی آیت اتری ہے اس میں پیغمبر کی اولاد کا تذکرہ نہیں۔ ہم نے پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت مانا ہے اللہ کے قرآن کی وجہ سے، ہم نے پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانا ہے حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ پیغمبر کی بیوی اہل بیت نہ مانے تو یہ بے ایمان ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے۔ پیغمبر کی اولاد اہل بیت نہ مانے تو یہ بھی بے ایمان ہے، پیغمبر کی حدیث کا انکار کرتا ہے۔ ہم نے قرآن بھی مانا ہے، ہم نے حدیث بھی مانی ہے۔ میں ایک مثال اور بھی عرض کر دوں، قرآن کریم اٹھا کے دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اللہ نے بتایا جب نماز کا ارادہ ہو فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے اور ہاتھ کو دھو لو، اپنے پاؤں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو، تم نے پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ قرآن میں تھا، لیکن اگر کسی نے موزے پہنے ہو تو موزے پر مسح کر لو، یہ حدیث میں تھا۔ ہم نے پاؤں کو دھونا مانا ہے قرآن کی وجہ سے، اور موزے پر مسح مانا ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے، لیکن جراب پر مسح نہیں مانتے، یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، یہ حدیث میں بھی نہیں ہے۔ جو کہتا ہے حدیث صحیح میں ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ان کے بڑوں نے بھی لکھا ہے کہ موضوع پر جراب پر مسح کرنا کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، اور جب جھوٹ بولنے پر آئے تو جھوٹ یوں بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شیطان کو بھی شرم آتا ہوگا، معروف خطیب تا دنیا سے چلا گیا، یزدانی نے بیان میں کہا، اس کے خطبات میں اب بھی چھپا پڑا ہے، کہتا ہے جی موزے پر مسح، جراب پر مسح کرنے کا باب امام بخاری نے باندھا ہے، باب المسح علی الجوربین۔ میں نے کہا خدایا بخاری پر تو جھوٹ تو نہ بولتا، تو کہتے میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ جھوٹ امام بخاری کے کھاتے میں نہ ڈالتا۔ میں نے کہا پیغمبر رسول ہے، رسول کا معنی خدا سے پیغام لینے والا، امت کو پیغام دینے والا۔ پیغام کی دو صورتیں ہیں، مراد خدا کی الفاظ بھی خدا کی، مراد خدا کی الفاظ مصطفیٰ کے۔ اگر مراد خدا الفاظ خدا کی صورت میں ہو پیغام کا نام قرآن ہے، اور اگر مراد خدا الفاظ مصطفیٰ کی صورت میں ہو تو پیغام کا نام حدیث ہے۔ مراد خدا ہو الفاظ خدا ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ مراد خدا ہے الفاظ مصطفیٰ ہے، پیغام کا نام حدیث ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ توجہ رکھنا، قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جب آپ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں تو تم نے اپنا نام اہل سنت کیوں رکھا ہے؟ خود کو اہل قرآن کہو نا، اگر تم سنت حدیث کو مانتے ہو خود کو اہل حدیث کہو نا۔ ہم نے کہا نا ہم قرآن مانتے ہیں، خود کو اہل قرآن نہیں کہتے، ہم حدیث مانتے ہیں، خود کو اہل حدیث نہیں
نہیں کہتے. بندہ پوچھتے یار تعجب ہے کہ جب مانتے ہیں تو کہتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا دو باتیں ذہن نشین فرما لو. ایک تو ہم اس وجہ سے نہیں کہتے ہمیں اپنا نام اہل سنت پیغمبر نے دیا ہے، اہل قرآن نام پیغمبر نے نہیں دیا، اہل حدیث نام پیغمبر نے نہیں دیا، اہل سنت کا نام پیغمبر نے دیا ہے. ہم چونکہ پیغمبر کو مانتے ہیں، اپنا کام بھی پیغمبر سے لیتے ہیں، اپنا نام بھی پیغمبر سے لیتے ہیں. تم نے جن سے کام لیا ہے ان سے نام لیا ہے، نہیں سمجھے؟ تم نے جن سے کام لیا ہے ان سے نام لیا ہے. ہم نے جن سے کام لیا ان سے نام لیا ہے. ہم نے کام مدینے سے لیا ہے تو نام بھی مدینہ سے لیا ہے. تم نے کام انگلینڈ سے لیا ہے تو نام بھی وہاں سے لیا ہے. کام بھی ان کا کرتے ہو، نام بھی ان سے لیتے ہو. ہم کام بھی حضور کا کرتے ہیں اور نام بھی حضور والا لیتے ہیں. تو اہل قرآن اہل حدیث نام کیوں نہیں لیا؟ ہم نے نام پیغمبر نے دیا جو نہیں ہے. نمبر دو وجہ بھی ذہن نشین فرما لو. قرآن مانتے ہیں، اہل قرآن کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم میں پیغمبر کے پیغام دو قسم کے ہیں، حدیث میں خدا کے پیغام دو قسم کے ہیں. قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے اور حدیث بھی پیغام، توجہ رکھنا، قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے اور حدیث بھی پیغام خدا بندی ہے. جلسے کی تاریخ طے ہوگی، جلسہ 5 رجب کو ہوگا، لیکن جس خطیب سے وقت لیا تھا ان کا وہ عذر آ گیا، کہتا ہے میں 5 رجب کو نہیں آ سکتا. حضرت اشتہار چھپوا دیے ہیں، کبھی ایک اشتہار اور چھاپ دو، کسی اخبار پہ اشتہار دے دو، تم نے ضرور اس پہ عمل کرنا ہے. تو جلسے والوں نے ایک دوسرا اشتہار چھاپ دیا، اخبارات پہ لکھ دیا جلسہ 5 رجب کی بجائے جلسہ 25 رجب کو ہوگا. توجہ رکھنا، پہلے اشتہار چھپا گیا جلسہ اور پھر اشتہار چلا جلسہ. تو جنہوں نے 5 رجب والا چھاپا انہوں نے 27 رجب والا چھاپا. اب ایک بندہ آیا، اب اس کو دیکھو تو دیکھنے سے بے وقوف لگتا ہے، سر سے بھی ننگا ہے اور اس نے کالر رکھے ہوئے ہیں. یہ بندہ مسجد میں آیا 5 رجب کو، بھائی کیوں آیا ہے؟ کہ جی میں تقریر سنن آیا. لوگوں کو پوچھا بھی جلسہ تو 25 کو ہوگا. انہوں نے کہا جی اشتہار چھپا ہے 5 کا. لوگوں نے کہا 5 کے چھپا ہے تو 25 کا بھی چھپا ہے نا، تو 5 نو جلسہ کرنا ہی سی کرنا، اشتہار چھاپیا کیوں ہے؟ ہم نے غیر عذر تھا دوبارہ چھپا دیا. انہوں نے کہا نا میں تو جلسہ 5 نہیں سننا ہے. ہم نے کہا بد دماغ آدمی، جس انتظامیہ نے اشتہار 5 کا چھاپا ہے انہوں نے جلسہ 25 کا چھاپا ہے. کہ انہوں نے اشتہار 25 کا چھاپا، پہلے جلسہ 5 کو رکھا تھا، منسوخ کر کے 25 والا رکھ دیا ہے. تو جو انتظامیہ پہلے جلسہ 5 کو رکھے منسوخ کر کے 25 کو رکھے، تو پہلا اشتہار تم نے مانا ہے، دوسرا ان کا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ جی پہلا تو میرے مزاج کا تھا، دوسرا میرے مزاج کا نہیں ہے. ہم نے کہا پھر مزاج کی بات کر، اشتہار کی بات تو نہ کرنا. تو یہ پیغام کبھی یہ ہوتا ہے، پیغام دینے والے طریق بدل دیتے ہیں. پورا قرآن پیغام خدا بندی ہے، لیکن پہلے خدا نے پیغام یوں دیا ہے، قرآن کریم میں دیا والذین توفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواج متاعا الی الحول غیر اخراج. خامد فوت ہو گیا، عورت کی عدت 1 سال ہے، خدا نے دوسرا پیغام قرآن میں دیا والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ. اگر خامد فوت ہو گیا، عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، چونکہ قرآن میں پیغام دونوں موجود تھے، 1 سالہ والا بھی ہے اور 4 ماہ 10 دن والا بھی ہے. اللہ پیغام کون سا لے؟ فرمایا 4 ماہ اور 10 دن والا لینا ہے. خدا یہ پیغام کیوں لے؟ فرمایا وہ پیغام 1 سال والا پہلے تھا، 4 ماہ 10 دن والا بعد میں ہے. دونوں پیغام میرے ہیں، لیکن تم نے ماننا دونوں پیغاموں کو ہے، عمل تم نے آخری پیغام پہ کرنا ہے. قرآن سارا پیغام خدا بندی ہے، قرآن میں پیغام دونوں موجود ہے، لیکن وہ مقام جہاں موجود تو دونوں ہو، لیکن تذکرہ آخری پیغام کا ہو. ارے اس کو سنت رسول کہتے ہیں. ہم نے قرآن تو مانا پورا ہے، لیکن قرآن میں جو آخری پیغام تھا عمل اسی کو لیا ہے، اور آخری پیغام کا نام سنت ہے. آخری پیغام کا نام سنت ہے. پیغمبر کی حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں. میں صرف ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں، آپ ترمذی شریف دیکھ لیں یا کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے. امام ترمذی نے باب قائم کیا، باب رفع الیدین للرکوع، کہ حضور جب رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے. پھر امام ترمذی نے باب قائم کیا ترک ذالک، پیغمبر رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. پہلے حدیث عبداللہ بن عمر کی لائے ہیں رضی اللہ عنہما، اور
اور پھر حدیث عبداللہ بن مسعود کی لائے ہیں رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر نے حدیث پہلے والی بیان کی ہے, عبداللہ بن مسعود نے بعد والی بیان کی ہے. پہلے والی حدیث بھی پیغام خدا بندی ہے, بعد والی بھی پیغام خدا بندی ہے, لیکن پہلے والی کو حدیث تو کہیں گے, سنت نہیں کہیں گے. قرآن میں پہلے پیغام کو قرآن تو ضرور کہیں گے مگر سنت نہیں کہیں گے. تو قرآن میں پیغام دونوں ہے, حدیث میں پیغام آخر, سنت میں پیغام آخری ہے, حدیث میں پیغام دونوں ہے. سنت آخری پیغام کو کہتے ہیں. ہم مانتے قرآن بھی ہے, عمل سنت پہ کرتے ہیں. مانتے حدیث پوری ہے لیکن عمل سنت پہ کرتے ہیں. تو پورے پیغام خداوندی کا نام قرآن ہے, پورے پیغام خداوندی کا نام حدیث ہے, اور آخری پیغام خداوندی کا نام سنت ہے. ہم مانتے پورا قرآن ہے, عمل آخری آیات پہ کرتے ہیں. ساری احادیث کو مانتے ہیں, عمل آخر والی احادیث پہ کرتے ہیں. آپ کو یہ دلیل کہاں سے لی ہے؟ توجہ توجہ بیٹا, ادھر دیکھ, ادھر میں تمہیں مسئلہ سمجھانے لگا. اب تو میں مسئلہ میں اینڈ پہ بات سمجھانے کے لیے آپ ذرا توجہ رکھیں. میں نے عرض کیا ہم قرآن کو مانتے ہیں پیغام خدا بندی ہے, حدیث کو مانتے ہیں پیغام, بولیے, حدیث کو مانتے ہیں پیغام. چلو بھائی تھوڑی دیر دیکھ لو. میں جلسے میں لڑتا نہیں ہوں, جب کو باہر سے صاحب تشریف لائیں جلسے والوں کو دیکھنے کو دل کرے میں بیان روک لیتا ہوں. تو ایک منٹ اندر ذرا دیکھ لیں پھر بیان, یعنی میں محسوس نہ فرمائیں. میں کہتا ہوں ناراضگی نہیں ہوتی, میں ہوں آپ مجھے دیکھتے ہیں, دوسرا اسے دیکھتے ہیں, آپ کی خواہش ہوتی ہے آنے والے مہمان کو دیکھیں, تو خطیب کو چاہیے آدھا منٹ بیان روک لیں تاکہ ان کی خواہش پر بھی عمل ہو جائے, آنے والے مہمان کے کرام بھی ہو جائے اور بیان بھی سمجھ آئے. تو بات ٹھیک ہے نا؟ آپ شروع کریں, بولیے شروع کریں, توجہ رکھو. میں نے گزارش کی ہے, میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو بیان سمجھانا بھی ہے اور بیان یاد بھی کرانا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ بولیے نا, یاد بھی ہو رہا ہے نہ؟ یاد ہے میں پھر شروع کر دوں گا, اس لیے 2 منٹ لگ جائیں گے, 5 لگیں گے, 10 لگیں گے. جب سے انہوں نے اتنا اہتمام کیا ہے, خرچہ کیا ہے, تو آپ کو مضمون تو سمجھا کر جانا ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ, قرآن پورا پیغام ہے, بولیے نا, حدیث پوری پیغام ہے. خود کو اہل قرآن نہیں کہتے, خود کو اہل حدیث نہیں کہتے, ہم خود کو اہل سنت. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں پیغام دونوں تھے, حدیث میں پیغام دونوں تھے, لیکن ہم نے پیغام عمل کے لیے آخری لیا ہے. اس پہ میں دلائل زیادہ نہیں دے رہا, میں بات کہہ رہا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول صحیح بخاری میں دیا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں قال الحمیدی انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کے 2 فعل آج آخری فعل پہ عمل کیا جاتا ہے. میں نے کہا تھا محمد الرسول اللہ, پیغمبر رسول ہے, خدا کے پیغام کو لے کر آتے ہیں لیکن اس پیغام سارا سناتے ہیں, عمل آخری پیغام پہ کرتے ہیں. اب لفظ رسول سے یاد رکھنا, حضرت آدم بھی رسول ہے, حضرت نوح بھی رسول ہے, حضرت موسیٰ بھی رسول ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے تو سارے رسول. لیکن کبھی کسی نے کہا ہے لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ, کوئی نہیں کہتا. لا الہ الا اللہ نور رسول اللہ, کوئی نہیں کہتا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ, کوئی نہیں کہتا. بھئی بابا جب رسول ہیں تو کہہ دو نا, پھر کہتے کیوں نہیں؟ کہا آدم رسول تو ہے, کہنا آدم صفی اللہ ہے, حضرت نوح رسول تو ہے مگر کہنا صفی اللہ ہے, ابراہیم ہے تو رسول مگر کہنا خلیل اللہ ہے, حضرت موسیٰ ہے تو رسول مگر کہنا کلیم اللہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے تو رسول مگر کہنا روح اللہ ہے. آخری پیغمبر رسول بھی ہے اور کہنا رسول اللہ بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو رسالت تو ملی ہے, ہم ان کی رسالت مانتے بھی ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے. کہ آخری جو پیغمبر آیا ہے یہ نبی بھی ہے اور آخری بھی ہے. پہلے نبیوں کو مانا تو جاتا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھا جاتا. تورات آسمانی کتاب ہے, ہم مانتے تو ہیں مگر تلاوت نہیں کرتے. انجیل آسمانی کتاب ہے, ہم مانتے ہیں مگر تلاوت نہیں کرتے. زبور آسمانی کتاب ہے, ہم مانتے تو ہیں مگر تلاوت نہیں کرتے. قرآن آخری کتاب ہے, ہم مانتے بھی ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ مانتے تو ہیں مگر پڑھتے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ مانتے تو ہیں مگر پڑھتے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ مانتے تو ہیں مگر پڑھتے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ مانتے تو ہیں مگر پڑھتے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مانتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. پورے قرآن کو پڑھتے تو ہیں مگر عمل ان آیات پہ کرتے ہیں جو
آخر میں اتری ہے. ہم ساری احادیث مانتے تو ہیں مگر ان پہ کرتے ہیں جو آخر میں آئی ہے. رفع الیدین کو مانتے ہیں مگر کرتے رہی ہے. آمین بالجہر کو مانتے ہیں مگر کرتے رہی ہے. فاتح خلف الامام کو مانتے ہیں مگر کرتے رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جب مانتے ہو کیوں نہیں کرتے؟ آپ فوراً اس پہ سوال کر دو نا, وہ تمہیں کہے گا رفع الیدین ثابت نہیں ہے. آپ اس سے پوچھو کہ آدم صفی اللہ ثابت نہیں ہے, وہ کہے گا ثابت ہے. کوئی جی پڑھ لو نا, کوئی جی ثابت تو ہے مگر پڑھنا نہیں ہے. آپ بھی کہہ دو رفع الیدین ثابت تو ہے مگر کرنا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ثابت نہیں, کہتے ہیں ثابت تو ہے. کو پڑھ لو نا, ارے ثابت تو ہے مگر پڑھنا نہیں ہے. کو فاتحہ خلف الامام ثابت تو ہے مگر پڑھنا نہیں ہے. ارے ماننا اور ہوتا ہے, عمل کرنا اور ہوتا ہے. پورے پیغام کو مانا تو جاتا ہے, عمل آخری پیغام پہ کرتے ہیں. پورے پیغام کو مانا تو جاتا ہے, عمل آخری پیغام پہ کرتے ہیں. سارے قرآن کو مانا جاتا ہے, آخری آیات پہ عمل کیا جاتا ہے. ساری احادیث کو مانا جاتا ہے, آخری حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے. آخر والے پیغام کا نام سنت ہے, پورے پیغام کا نام قرآن ہے. آخری پیغام کا نام سنت ہے, پورے پیغام کا نام حدیث ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں, حدیث بھی مانتے ہیں, عمل سنت پہ کرتے ہیں. توجہ, ہم قرآن کو توجہ, ہم ایک منٹ, ہم قرآن کو مانتے ہیں. توجہ بھائی, ہم قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے جلسے میں نعرہ نہ مارا کریں. کئی بار میں نے عرض کیا, آپ سنتے ہیں میرے بیان. میں نے کبھی نعرے نہ مارا. کیوں؟ میرا جلسہ خطیب کا جلسہ نہیں, میرا جلسہ وکیل کا جلسہ ہے. خطابت ہو پھر شور ہوتا ہے, وکالت ہو سناٹا ہوتا ہے. میں نے تو مضمون سمجھانا, مجھے تو نعرے کی حاجت نہیں. نعرے نہ مارے مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے, اور بیان سمجھ آئے تو مجھے لطف آئے گا. میں نے اس لیے کہا محمد الرسول اللہ بیان ہے ذہن میں, نہ حضور اللہ کے رسول ہے. میں پورے بیان کو سمیٹنے لگا, ذہن نشین فرما لو. حضور اللہ کے رسول ہے. رسول کون ہے؟ خدا سے پیغام لاتا ہے, مخلوق کو پیغام دیتا ہے. پیغام کی دو صورتیں ہیں, مراد خدا کی, الفاظ خدا کی. پیغام کا نام قرآن ہے, مراد خدا کی الفاظ مصطفیٰ کے. پیغام کا نام حدیث ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں, حدیث بھی مانتے ہیں. توجہ, وسیلے کے بغیر والی دعا مانتے ہیں, قرآن میں ہے. وسیلے والی دعا مانتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا مانتے ہیں, قرآن میں ہے. آسمان سے آنا مانتے ہیں, کیوں؟ حدیث میں ہے. پیغمبر کی دنیا والی نماز مانتے ہیں, قرآن میں ہے. پیغمبر کی قبر والی نماز مانتے ہیں, حدیث میں ہے. شہید کے جسم کو زندہ مانتے ہیں, قرآن میں ہے. شہید کی روح کو زندہ مانتے ہیں, حدیث میں ہے. ہم اگر وضو کریں تو پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں, قرآن میں ہے. پیغمبر کی اولاد اہل بیت مانتے ہیں, حدیث میں ہے. وضو کا پاؤں دھونا مانتے ہیں, قرآن میں ہے. اور اگر موزہ ہو تو مسا مانتے ہیں, کیوں؟ حدیث میں ہے. قرآن بھی مانتے ہیں, حدیث بھی مانتے ہیں. نام اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں کیونکہ پورے پیغام کا نام قرآن ہے, پورے پیغام کا نام حدیث ہے. پورے پیغام کو مانا تو جاتا ہے اور آخری پیغام پہ عمل کیا جاتا ہے. آخری پیغام کا نام سنت ہے. قرآن سارا مانتے ہیں, عمل سنت پہ کرتے ہیں. حدیث ساری مانتے ہیں, عمل سنت پہ کرتے ہیں. اور میں یہ چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں, اگر کوئی بیٹھا ہو ایک چٹ لکھ دے ذخیرے احادیث میں پیغمبر کی ایک بھی حدیث, صحیح چھوڑو ضعیف بھی, تم ثابت نہیں کر سکتے. جہاں پیغمبر نے فرمایا ہو میری حدیث پہ عمل کرنا, پیغمبر نے جب بھی حکم دیا ہے فرمایا میری سنت پہ عمل کرنا, خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنا. پیغمبر بات سنت کی کرتے ہیں, ہم بھی بات سنت کی کرتے ہیں. کیونکہ لفظ حدیث کو دے کے دھوکہ دیا جا سکتا تھا, لفظ سنت کو دے کے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. حدیث صحیح بھی ہوتی ہے, ضعیف بھی ہوتی ہے, سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی. سنت حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے, ناسخ بھی ہوتی ہے. سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی. سنت ہمیشہ آتی ہی عمل کرنے کے لیے ہے, اس لیے ہم نے نام اہل سنت رکھا ہے. قرآن سارا مانتے ہیں, حدیث ساری مانتے ہیں, لیکن عمل پیغمبر کی سنت پہ کرتے ہیں. بیان توجہ رکھنا, میں آخری جملہ کہنے لگا. اس ملک میں بر صغیر پورے میں پہلے عیسائیت نے اور انگریز نے محنت کی ہے, ان کو عیسائی بنا دو. جب دیکھا عیسائی نہیں بنتے, مسلمان پیغمبر سے رشتہ رکھتا ہے, عیسائی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. عیسائیت دین اول کا نام تھا, محمدیت دین آخر کا نام تھا. جب دین اول قبول نہیں کیا, اس نے کہا وہ حدیثیں پیش کر دو جو پیغمبر کی پہلے دور کی ہے. امت میں فتنہ تو برپا ہوگا,
ہمارے سادے لوگ وہ تھے جو عیسائی بننے کے لیے تیار تو نہیں ہوئے، عیسائیت کے دین کو منسوخ مانا ہے، لیکن جو پیغمبر کی حدیثیں تھی مگر منسوخ تھی، ان حدیثوں کو لے کے امت میں فتنہ برپا کیا گیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں دو علمی اختلافات چلتے ہیں، ایک اختلافات یہودیت سے ہے، ایک اختلاف عیسائیت کے ساتھ ہے۔ ان سے اختلاف کیا ہے؟ وہ منسوخ دین کی بات کرتے ہیں، یہ منسوخ حدیث کی بات کرتا ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں تو ناسخ دین پہ، عمل کرتے ہیں تو ناسخ احادیث پہ۔ پہلے دین کو بھی نہیں لیتے، اول دین کو لیتے تو صرف حدیثیں لیتے تو ہیں، لیکن عمل آخری دور کی حدیثوں پہ کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو پورا قرآن ماننے کی توفیق دے، اللہ مجھے اور آپ کو ساری احادیث ماننے کی توفیق دے، لیکن عمل خدا مجھے اور آپ کو سنت پیغمبر پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے ثنا پڑھی جاتی ہے، اس میں جل ثناؤ کا کہ الفاظ کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ مسند فردوس دہلمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بجل ثناؤ کے لفظ حدیث میں موجود ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میں ماحول کا خیال کروں کچھ آپ بھی خیال فرمایا کریں، کسی کا نام لے کر مجھ سے چڑھ نہ دیا کریں فلاں مسلک کے پیچھے نماز ہے یا نہیں، مجھ سے پوچھو فلاں عقیدے والے کے پیچھے نماز ہے یا نہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ یہ نہ پوچھو فلاں مسلک کے پیچھے، یہ پوچھو فلاں عقیدے والے کے پیچھے۔ ہم جنگ وہ لڑتے ہیں کہ جو جنگ مسلسل چلتی رہے، نہیں سمجھے؟ جو علمی جنگ تسلسل دے۔ آپ چٹ وہ دیتے ہیں جیسے مسائل پیدا ہوں جلسے والوں کے لیے، میں جواب وہ دیتا ہوں جو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں، مسائل ختم ہوں۔ اس لیے آپ میرے جلسوں میں چٹے دیں تو مسلک کا نام لے کر چٹ نہ دیں، عقیدے کا نام لے کر چٹ دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك۔